اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سلسلے کی برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کا فیضان پوری دنیا میں جاری ہے، تو یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہے الحمدللہ۔ تو آج آپ کو بہت ہی زبردست عمل بتا رہا ہوں کہ کافی احباب جو ہے نا وہ یہ پوچھتے بھی ہم سے اکثر کہ روٹھے ہوئے کو کس طرح منانا ہے، کسی کو واپس بلانا ہو تو کس طرح کریں، کس ترکیب سے کریں۔ یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے، عام اجازت ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی عامل ہونا ضروری ہے کہ اگر کوئی روٹھ گیا ہے تو اس کو آپ واپس بلا سکتے ہیں، کوئی روٹھ کے چلے گیا ہے یا پھر کوئی ناراض ہو کے چلے گیا ہے یا پھر ہمارا کوئی رشتہ دار ہے تو آپس میں رنجش ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، تو اب وہ ہمارے سے بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائی میں اگر کوئی روٹھ گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے تو اس کو منانے کے لیے ہے، بہترین عمل ہے اور بہت آسان ہے۔ تو جو احباب اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ہوگا۔ اور یہ عمل، اس عمل کی یہ خوبی ہے کہ آپ جو بھی احباب اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ہو جائے گا، اس کا کام ہو جائے گا، اور آسان عمل ہے، بالکل آسان عمل ہے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ ہم نے 1 پاؤ کے قریب باجرہ لینا ہے، ٹھیک ہے نا، 1 پاؤ کے قریب باجرہ لینا ہے۔ تو اس میں آپ نے اندازے سے 7 مٹھی جو ہے نا وہ بنانی ہے۔ تو اب چاہے تو آپ 7 مٹھی ایسے اندازے سے کر لیں یا اس کو پہلے ہی الگ الگ کر لیں۔ تو آپ اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ 1 مٹھی آپ لیں گے باجرے کی، تو اس پہ آپ نے سورہ مزمل شریف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھونک مار دینی ہے، تو اس کو رکھ دیں۔ پھر دوسرے باجرے کو یعنی کہ دوسری مٹھی لینی ہے، نارمل لے لیں یا زیادہ لے لیں جیسے، اس پہ 7 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ کے پھر اس کو مکس کر دینا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری آپ نے 7 مٹھی، اس طرح پہلی دوسری تیسری 7 مٹھیوں تک آپ نے اسی طرح ہر مٹھی پہ 7 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے۔ پڑھ کے آپ نے اس کو اکٹھا کر لینا ہے، کسی بھی شاپر میں اکٹھا کر لیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے۔ تو جب آپ یہ سارا کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، جب آپ یہ سارا کر لیں گے تو آپ نے کام اب کرنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورہ طارق کی آخری آیات، ٹھیک ہے نا، تینوں آخری آیات کو آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 40 مرتبہ پڑھ کے آپ نے یہ سارا باجرہ جو ہے اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ کا پورا تصور ہو، آپ جس کو بلا رہے ہیں اس کا پورا تصور ہو، چاہے تو زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ اس بندے کا جو ہے نا، شخص کا، بہن بیٹی کا، گھر والوں کا، کسی کا بھی جو بھی مسئلہ ہے، پورا تصور کر کے آپ نے سورہ طارق کی آخری آیات کو پڑھ کے 40 مرتبہ دم کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ باجرہ روزانہ تھوڑی مقدار میں، یعنی کہ آپ نے جتنا مٹھی لی اتنی مقدار میں 7 ہی مٹھی دوبارہ ہو جائیے، تھوڑی مقدار میں یہ اتنی لے لیں کہ 7 مٹھی ہو جائے۔ اب روزانہ آپ اس میں سے نارمل مٹھی لے رہے ہیں تو لاسٹ جو بچ جائے تو اس کو ایسے ڈال دیں یعنی کہ 7 مرتبہ آ جائے، تو یہ آپ نے پرندوں کو ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نیت سے کہ جو بندہ گیا ہے وہ فوراً آ جائے۔ اب کوئی ناراض ہو کے گیا ہے، غصہ ہو کے گیا ہے، لڑائی ہوئی ہے، یا پھر کسی کی بیوی روٹھ کے چلے گئی ہے یا شوہر روٹھ کے چلے گیا، یا اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آؤٹ آف کنٹری میں ہوتے ہیں تو وہ واپس نہیں آتے، تو گھر والے بلاتے ہیں، والدین بھی بلاتے ہیں، تو اب والدین کی اپنی محبت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے پاس ہو، تو اب ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، وہ باہر آؤٹ آف کنٹری میں ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی مجبوریاں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن والدین کا دل لل جاتا ہے کہ ہمارے اولاد ہے ہمارے پاس ہو۔ اسی طرح شوہر باہر ہے، بیوی جو ہے نا وہ پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے یا کہیں اور بھی ہے، تو شوہر آؤٹ آف کنٹری میں ہے، وہ واپس نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا،
تو اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ باجرہ ڈھالنا ہے پرندوں کو، تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ پہلا جو آپ نے جمعرات سے شروع کرنا ہے، جمعرات، جمعہ، پھر ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، اس طرح آپ نے 7 دن یہ پرندوں کو ڈھالنا ہے۔ تو اب کئی بھی پرندے ہوتے ہیں، جیسے بعض کا یہ ہمارے سوچ رہے ہیں لوگ کہ بھی اب اس کو قبرستان میں ہی ڈالنا ہے یا کہیں ہو، جہاں پرندے ہوں آپ ڈھال سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو لیکن اس میں مین چیز جو ہے وہ آپ کا تصور ہے۔ جب آپ کا تصور ہوگا تو کامیابی ہوگی۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دماغ میں ذہن میں خیالات اور رہے ہوتے ہیں، لیکن نہیں، یہاں پر آپ نے پورا تصور رکھنا ہے، پورا تصور کر کے پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کے آپ نے تو یہ پورا اس کا عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ منٹوں میں حل ہونے والا ہے۔ بعض کا یہ کہتے ہیں نا گھنٹوں والا، نہیں، یہ منٹوں والا عمل ہے۔ جیسے ہی آپ عمل کریں گے تو اس کا دل تڑپے گا اور وہ فوراً رابطہ بھی کرے گا، فوراً واپس بھی آئے گا، چاہے کوئی بہن بیٹی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، تو وہ واپس بھی آئے گی، تو آپ کی رسپیکٹ بھی کرے گی، آپ کی بات بھی مانے گی۔ لیکن یہ پورے اس طریقے سے ہم نے کرنا ہے۔ تو بہت ہی مجرب عمل ہے، سورہ مزمل شریف کا بہترین عمل ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ سورہ مزمل شریف پر میں ابھی بک لکھ رہا ہوں، تو اس میں بہت سارے اعمال ہوں گے، تو سورہ مزمل شریف کے نقوش ہوں گے، اسی طرح سورہ مزمل شریف کے سے ذریعے آپ ہانڈیوں کے عمل بھی ہوں گے اور بندشوں کے اعمال بھی ہوں گے، اسی طرح روحانیت کے لیے ہے، حب کے لیے ہے، روزی رزق کے معاملات کے لیے ہوں گے۔ تو اس طرح سارے ہی اس میں اعمال دیے جائیں گے اور اس کے مختلف نقوش بھی ہوں گے سورہ مزمل شریف کے۔ تو بہترین جو ہے وہ اس کی کتاب بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی الحمدللہ ہماری خانقاہ میں یہ جو 3 ماہ کا کورس ہے، تو اس کی PDF فائل پہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مزمل شریف پر بھی تو ایک مستند تحریر لے کے آؤں گا میں۔ تو الحمدللہ وہ سارا دن ہی یہ معاملات ہوتے ہیں کہ میں کتابوں کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہوں، بکس پہ کام کر رہا ہوتا ہوں، تو میں اعمال لکھ رہا ہوتا ہوں، سلسلے کے مجرب اعمال ہیں، جو اچھے اعمال ہیں۔ تو دیکھیں مین چیز جو ہوتی ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کو گاڑی دینا مین چیز نہیں ہے، سکھانا مین چیز ہے۔ گاڑی تو آپ کہیں سے بھی کسی کی بھی لے کے چلا لے، اگر آپ کو گاڑی نہیں آتی تو آپ کے پاس گاڑی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو گاڑی آتی ہے، گاڑی نہیں ہے، پھر بھی آپ گاڑی چلا سکتے، کسی بھی چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بندے کے پاس ہنر ہو تو یہی چیزیں، اگر آپ کے پاس عمل ہے اور وہ آپ کو استعمال کا نہیں پتہ، چلانے کا نہیں پتہ، تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اسی صورت میں ہے جب آپ اس سے پورا فائدہ لیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک مستند اس کے اعمال پر کہ تحریر ہو آپ کے پاس، جس سے آپ کام کریں۔ جو عملیات کرتے تو وہ عملیات بالکل کر سکتے، اور اسی طرح روحانی معاملات میں ہے کہ جیسے کشف کا جاری ہونا، اور اسی طرح مراقبے کے معاملات ہوتے ہیں، پھر روحانیت کے ترقی کے اعمال ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ایک عمل کر لیا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے عمل کر لیا تو پھوکے شوکے مارنے شروع کر دو، بابے بن جاؤ، یہ نہیں۔ اصل مقصد روحانیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی چیزیں کتاب میں ہوں گی، بک میں ہوں گی، تو وہ آپ کو دی جائیں گی، آپ اس سے استعمال کریں گے، اس سے فائدہ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو لازمی نہیں ہے کہ آپ مجمع لگا کے بیٹھ جائیں، لوگوں کو بلائیں، اپنے گھر کو سیف کر لیا، اپنے گھر کو سیف کر لیا، وہی بڑی بات ہے۔ تو اس میں مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے مقصد ہے کہ علاج معالجہ کرنا ہے اور بابے بننا ہے۔ مین چیز جو ہوتی ہے وہ میں ہر اپنے شاگرد کو کہتا ہوتا ہوں کہ مین چیز جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو سیف رکھ لیں، محفوظ رکھ لیں، یہ بڑی بات ہے۔ تو آپ کا جو اعمال ہیں، آپ کے ذکر و اذکار ہیں، اس سے آپ فی زمانہ آپ اپنے گھر کو سیف رکھ لیں، حاسدوں سے سیف رکھ لیں، اور اسی طرح نظر بد سے، جادو جنات سے محفوظ رکھ لیں، یہ بڑی بات ہے۔ تو آج کل جو 2 نمبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بابے بنے ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، ہزاروں روپے دیتے ہیں، لاکھوں روپے ان کو دیتے ہیں، پھر جو ہے نا ایسے بھی بیچ میں لوگ ہوتے ہیں جو غلط اعمال پڑھتے ہیں۔ جو عمل پڑھتے ہیں وہ ایسے تحریر ہوتی ہے جسے آپ ایمان خارج ہو جاتا ہے، ایمان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ تمام احباب کو قرآن پڑھایا ہے،
قرآن کی تعلیم دی ہے، قرآن کے وظائف بتائیں، سلسلے کے بزرگوں کے جو دعائیں منسوب دعائیں ہیں جیسے حزب البیت شریف ہے، نادی علی شریف ہے، چہل کاف ہے، اسی طرح اور بہت ساری دعائیں بزرگوں سے منسوب ہیں، تو الحمدللہ ہم نے یہ پڑھائی ہیں۔ کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ سفلی پڑھیں اور گندے اعمال پڑھیں جس میں ایمان کا خطرہ ہو۔ تو الحمدللہ یہ میرے پیر و مرشد کی عطا ہے جو انہوں نے ہم پر کرم کیا ہے اور ہمیں ہدایت والے راستے پہ رکھا ہوا ہے۔ مین چیز یہ ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت اپنے کرم سے فضل سے نوازے۔ تو یہ عمل بہترین عمل ہے، میں اس کو یہ کہوں گا کہ 100 کیا 1000% بہترین عمل ہے۔ کامل یقین کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ آپ کو فوراً مل جائے گا۔ خانقاہ انوار تارکیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔